اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قرآن پاک کے حوالے سے ہم جتنا غور کرتے ہیں اتنا ہی حیران ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حامیم کی 7 صورتیں 40، 41، 42، 43، 44، 45 اور 46، یہ حامیم کی وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم کے 2 حرف آئے ہیں، اور یہ انہی حروف میں سے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حامیم کی 7 صورتوں کے حوالے سے حامیم کے 2 حروف کے راز دیکھیں گے کہ 7 حامیم صورتوں میں کس طرح حامیم کے راز پوشیدہ ہیں اور کس طرح یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں جو حامیم صورتوں میں دیکھنے سے ہمیں وہ خزانے ملتے ہیں جن میں ہم قرآن پاک کے اندر موجود وہ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے تمام قارئین شائقین کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ ناظرین، میں نے 4 مہینے پہلے اس چینل کا آغاز کیا تھا اور اس کے پیچھے بنیادی محرک یہ تھا کہ تحقیق قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والے قارئین اور سامعین اور قدردانوں کے ساتھ اس تحقیق کو شیئر کیا جائے۔ اس دوران آپ کے کامنٹس اتنے حوصلہ افزا ثابت ہوئے اور آپ کی محبت نے اتنی پذیرائی دی جو میری توقع سے بہت زیادہ تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ میری تحقیق پر بننے والی ایک تیسرے شخص کی ویڈیو کو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پذیرائی دی ہے تو حوصلہ اور بھی بڑھا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اوریجنل ریسرچ خود آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آج میں اسی سلسلے میں حامیم کے خزانوں کے وہ راز کھولوں گا جن کو جان کر آپ قرآن پاک سے مزید محبت کریں گے، مزید عقیدت کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان بڑھے گا۔ ناظرین، حامیم کی 7 صورتیں تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی، مگر آج میں آپ کو وہ پہلو دکھاؤں گا اور قرآن کی آیات سے ثابت کروں گا کہ کس طرح 2 حروف یعنی حامیم ایک خاص کردار ان صورتوں کی صفات، مضامین اور آہنگ میں پروئے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے مضامین کو کس طرح یہ دونوں حروف آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں گے ان صورتوں کے الفاظ پر، ان صورتوں کے مضامین پر، ان صورتوں کے آہنگ پر، ان صورتوں میں اللہ کی موجود صفات پر، اور دیکھیں گے کہ کس طرح حامیم ان دونوں حروف کے ساتھ پوری صورتوں میں کار فرما ہے۔ اور جب ہم حامیم کے حوالے سے ان 7 صورتوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک نئی دنیا کھلتی ہے، وہ دنیا جو جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسا عاجز کلام بنایا ہے کہ جس کے سامنے کوئی مثال دنیا کی کسی بھی کتاب میں، دنیا کے کسی بھی کلام میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو 7 صورتیں سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، الشورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں عربی حروف تہجی کا 5واں اور میم 13واں حرف ہے۔ حامیم 7 صورتوں میں 40، 41، 42، 43، 44، 45 اور 46 کی ابتدا میں واقع ہوئے ہیں۔ ہاں 7 صورتوں میں اور میم قرآن پاک کی 13 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے۔ علماء تفسیر قرآن اس پر متفق ہیں کہ ان 7 صورتوں کے اندر ایک خاص ہم آہنگی ہے جس میں اللہ کی صفات، مضامین اور آہنگ میں ایک یکتائیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کیا مضامین، اسلوب اور صفات جو رب کی یکتائیت میں موجود ہیں، کیا ان کا حامیم کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، کوئی خاص کردار ہے
تو اللہ کی جو صفات ان صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ ہیں رحمان، رحیم، حکیم، حمید۔ آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سخت ترین امتحان سے گزر رہے تھے۔ تو اسی سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں اپنی خصوصیات بتائی ہیں، جس میں بتایا میں حکیم ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، حمید ہوں، حی القیوم ہوں۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات، ان ساری صفات میں حامیم کے 2 حروف خصوصی طور پر ایک خاص کردار لیے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے، رحیم، حمید، رحمان، حکیم سزاوار حمد و ثنا ہیں، اور ان کی اس حمد میں، ملائکہ کی حمد میں جو ان صورتوں کے اندر موجود ہے، اور کائنات کی ہر وہ شے جو حمد کر رہی ہے اور جس کا بیان اس میں ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفات کے اندر حامیم موجود ہیں۔ اب ہم جب اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کی حمد کے مستحق ہیں، اور خصوصی طور پر انسان کی حمد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا اظہار بھی کرے، احساس بھی کرے۔ یہی اس کا شکر ہے، یہی اس کا ایمان ہے، اور اسی کے لیے تمام پیغمبران کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور خاص طور سے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کا اپنے نام محمد ہے، جس میں حامیم پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اس صورتوں کے آیات کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان آیات کے اندر موجود ہے حامیم۔ اب دیکھیے 40 سورہ نمبر 40 کی 7 نمبر آیت ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ تھوڑا سا غور کریں گے ہم اس آیت پر تو ہمیں لگے گا کہ اس آیت کے اندر الذین یحملون میں حاملین العرش کہا گیا ملائکہ کو، ومن حولہ اس میں، اور جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، حامیم کا استعمال غور طلب ہے۔ اسی طرح 40 کے 55 میں فرمایا وسبح بحمد ربک، اور 40 کے 65 میں فرمایا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے مسلسل حمد کا ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ یہ 42 کی 5 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا کہ تمام ملائکہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا 45 کی 36 میں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ساری حمد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو آسمانوں کا، زمین کا رب ہے اور عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح 41 کی 42 نمبر آیت میں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ نزول شدہ ہے حکیم اور حمید کا۔ بس غور کرتے چلے جائیے، حامیم آپ کو ہر لفظ میں مل رہا ہے، اور اس کے اوپر غور کرنے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حامیم کے خاص استعمال سے ان صورتوں کو مزین کیا گیا ہے۔ تو ہم اسی پر بات کو جاری رکھیں گے، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے حامیم کے اس استعمال پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ مجھے امید ہے کہ حامیم اور قرآن پاک کے نص کے حوالے سے جب آپ یہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کو شیئر کریں گے، اور اس اچھے کام کو، بہتر کام کو آپ آگے بڑھائیں گے، اور ثواب دارین حاصل فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔